اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی آج نشست نمبر 144 یعنی 144 ہے۔ گزشتہ نشست میں نے ماسیوں کا ذکر کیا تھا اور ایک ماسی کے نوزائیدہ بچے کے انتقال پر کہا تھا کہ اس کو کراچی میں 25,000 روپے سے کم قبر کی جگہ نہیں مل رہی، تو وہ خاندان پورا چلا گیا پنجاب بچے کو دفن کرنے کے لیے۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں 25,000 روپے جو خرچ ہوتے، پورے خاندان کے آنے جانے پر 18,000 روپے خرچ ہوئے اور بچے کی تدفین وہاں مفت ہوئی، کوئی پیسہ نہیں لگا، اور یہ لوگ جو گئے تھے یہ اپنے عزیز و اقارب سے مل کر بھی آ گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 18,000 روپے میں سارے کام ہو گئے ان کے، اور یہاں صرف 25,000 روپے جو ہے چھوٹی سی قبر کے لیے دینی پڑ رہی تھی۔ تو کراچی اور ملک کے دوسرے علاقوں کا بھی فرق ذرا سا اس سے اندازہ کر لیں آپ۔ اب ایک بات اور مجھے کہنی ہے کہ پچھلی ایک نشست میں نے یہ بجٹ کو خوشائند قرار دیا تھا کہ گزشتہ 2 بجٹوں کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا بجٹ کچھ بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ ہماری نیازی سرکار جو ہے یو ٹرن کی پالیسی پر گامزن ہے۔ تو اس لیے ایک تو اعداد و شمار کا کھیل سمجھ میں آتے آئے گا بجٹ میں کیا کھیلا گیا ہے عوام کے ساتھ، دوسرے یہ کہ یہ کسی وقت بھی یو ٹرن لے کر اور مہنگائی کا اپنا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بجٹ جو ہے وہ 1 جولائی سے نافذ ہوگا۔ آج جون کی 16 تاریخ ہے جس دن میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو 15 تاریخ سے وہی سلسلہ شروع ہے مہنگائی کا۔ جولائی تو آئے گا جب آئے گا، اور بجٹ جب نافذ ہوگا اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ ایک بہت بات کی بات ہے، لیکن اس حکومت نے اپنے اس عوام دشمنی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ادھر بجٹ کا اعلان کیا اور واہ واہ لے رہے ہیں دنیا سے کہ جی بڑا اچھا بجٹ ہے، اور ادھر مہنگائی شروع ہو گئی۔ اب مہنگائی میں جو چیزیں اس بار آئی ہیں وہ آپ اندازہ کر لیں کہ صرف آج کے اخبار یعنی 16 جون کے اخبارات میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں اس میں پہلی خبر تو یہ ہے کہ میں سرخیاں بتا رہا ہوں، خالی پوری خبریں نہیں بتا رہا ہوں، کہ فلور مل مالکان نے 1 جولائی سے 5 روپے فی کلو آٹے کے نرخوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ بجٹ میں جو سالانہ فروخت پر، سالانہ ٹرن اوور جو کہتے ہیں یہ لوگ، اس پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس بجٹ میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس چیز میں اضافہ کیا انہوں نے، جو بنیادی ضرورت ہے انسان کی، روٹی، آٹا، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے فلاں ٹیکس معاف کیا اور یہ کیا کہ بھائی بنیادی بات تو روٹی کی ہے۔ روٹی پہ اگر آپ سہولت نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، سارے آپ کے دعوے جھوٹے ہیں، وعدے غلط ہیں۔ اب روٹی ظاہر ہے مہنگی ہوگی جب 5 روپے فی کلو اضافہ ہوگا، اور وہ تو مل مالکان کریں گے۔ مارکیٹ میں آتے آٹے کی قیمت کیا ہوگی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد آج ہی کے اخبار میں خبر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات ان کی قیمتیں 16 جون سے 2 روپے 18 پیسے اضافے کے ساتھ، فی لیٹر اضافے کے ساتھ فروخت ہوں گی۔ 2 روپے 18 پیسے فی لیٹر، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں پیٹرولیم، بجلی اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور جیسے روٹی وغیرہ، ان میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی کا ایک بہت بڑا شیطانی چکر چل پڑتا ہے، جس میں عوام پستے ہیں، خاص کا اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ہر شے مہنگی ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک اور خبر آج ہی کے اخبار کی وہ یہ ہے کہ جو دودھ فروش ہیں وہ دودھ کی سرکاری قیمت ہے مقرر 94 روپے فی کلو، وہ جو بیچ رہے ہیں وہ ہے 120 روپے فی کلو۔ کراچی میں تو خاص طور سے لوگ مجبور ہیں 120 روپے فی کلو دودھ خریدنے پر، اس سے سستا کہیں ملتا نہیں ان کو۔ تو اور سرکاری طور پر کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں جی 94 روپے ہم نے مقرر کیے، اور مقرر کیے تو اس کو نافذ بھی تو کر کے دکھائیں کسی بھی چیز پر۔ اس کا مطلب آپ کا
بے ایمانوں پر، بدعنوانوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک سال کے عرصے میں 147 روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے دودھ خریدنے والوں پر. 147 ارب کو لگا لیں آپ، 1,47 ارب روپے ایک سال میں صرف دودھ کی مد میں اضافی پیسے دیے ہیں صارفین نے. اب یہ پیسے کہاں گئے؟ ظاہر ہے کہ جن کی سرپرستی میں قیمتیں زیادہ وصول کر رہے تھے یہ، ان کا گٹھ جوڑ تھا اور ان کو حصہ پہنچ رہا ہوگا اس میں سے. دودھ کے مالکان بھی اس میں سے لے رہے ہیں اور جن اوپر جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو ان کا حصہ پہنچاتے ہوں گے. اب ایک اور خبر سن لیجئے کہ سونا جو ہے وہ 400 روپے فی تولہ مہنگا ہوا ہے. یہ آج کی خبریں بتا رہا ہوں میں آپ کو. 400 روپے فی تولہ سونا مہنگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی. ملک میں، معاشرے میں زر جو ہے زر سونے کو کہتے ہیں، تو زر کی قیمت کے حساب سے چیزوں کا حساب کیا جاتا ہے. تعین جو ہے سونے کی قیمت سے ہوتا ہے. 400 روپے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اس کے بعد امریکہ نواز لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ڈالر کی قیمت میں بھی 90 پیسے فی ڈالر اضافہ ہوا ہے. مطلب روپے کی قیمت کم ہوئی ہے 90 پیسے. تو پاکستان کی کرنسی کی کوئی ویلیو اب نہیں رہ رہی ہے. ڈالر جب چاہتا ہے پاکستان کو گرا دیتا ہے مالی طور پر نیچے. اب آتے ہیں ہم اصل آج کے موضوع پر. وہ یہ ہے کہ آج دوسرے دن، معافی چاہتا ہوں، کل دوسرے دن شہباز شریف کی تقریر اسمبلی میں ہوئی. پہلے دن بھی بہت ہنگامہ کیا حکومتی ارکان نے. دوسرے دن جو ہنگامہ ہوا ہے وہ شرمناک ہے. اس قدر ہڑبوں، گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا. اب الزام یہ لگا رہے ہیں ایک دوسرے پر. پیپلز پارٹی تو مزے سے تماشا دیکھ رہی ہے. الزام یہ لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو جماعت ہے مسلم لیگ، اس کے لوگوں نے ابتدا کی ہنگامے کی. انہوں نے گالیاں دی اور برا بھلا کہا. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے لیڈر کی تقریر کے موقع پر اس کے ارکان اور کارکنان، یعنی اسمبلی کے ارکان، وہ ہنگامہ کریں گے تاکہ شہباز شریف کی تقریر نہ ہو سکے. یہ نہایت بیہودہ اور بھونڈا سا سمجھنے کے الزام ہے. یہ شہباز شریف کی تقریر تو چاہیں گے نا مسلم لیگ ارکان کے سب لوگ سنیں. ہنگامہ شروع کیا اور بڑھایا حکومتی ارکان نے، جو بڑی شرافت و شائستگی کا دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وزراء اور حکومتی ارکان سب شامل تھے، بڑے بڑے لوگ. وزراء کی تو گالیاں تک سنی گئیں ایوان میں. اور جو نیٹ پر جو چیزیں آ گئی ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے یہ، تو سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایک وزیر صاحب کی ماں بہن کی گالی میں نے خود سنی ہے. اس کے علاوہ تو بتاتے ہیں ذرا جہاں گالی آتی ہے ٹوں ٹوں کر کے بند کر دیتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنی گالیاں دی ان لوگوں نے، اور اتنی فحش اور غلیظ گالیاں. جن وزیر صاحب نے بہت گالیاں دی، انہوں نے بعد میں معذرت کی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ گھر میں جس طرح گالیاں نہیں دے سکتا، ایوان میں نے کیسے دے دی. بھائی آپ تصور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی تربیت ایسی ہوئی ہوگی. ورنہ کوئی شریف خاندان کا آدمی چاہے جتنی مصیبت پڑے مار کھا لے گا، وہ گالیاں نہیں دے گا. وہ گالی کا تصور جو ہے سمجھ لے شرافت اور شائستگی کے سراسر منافی ہے. میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں بچپن سے آج تک، میں 80 سال کے قریب پہنچ گیا ہوں، میں آج تک کسی نے میرے منہ سے گالی نہیں سنی. اس لیے کہ خاندان میں ہمارے یہاں گالی کا رواج ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں محلوں میں، سڑکوں پر، ایوانوں میں، کابینہ میں، جہاں بھی ہوتے ہیں، بظاہر یہ عوام کے نام نہاد نمائندے ہیں، منتخب ہو کر آئے ہیں. منتخب تو میں بتاتا ہوں کہ سب فراڈ ہوتا ہے ان کا. یہ تو عوام کے نام نہاد نمائندے ہیں یہ، اور یہ گالیاں دیتے ہیں اسمبلیوں میں. تو ان کی اب پھر کہتے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایوان بالا اور ایوان زیری کے نمائندے ہیں اور وزیر ہیں ہم. اب آپ تصور کیجئے، اسلامی لفظ جس ملک کے ساتھ لگا ہو، اس کے ارکان کیا ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو غلیظ گالیاں دیں، اتنی گھٹیا اور گندی گالیاں دیں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نمائندے ایسے ہو سکتے ہیں، بد اخلاق، بد کردار. تو یہ اچھا ایک خاتون رکن جو ہے وہ تحریک انصاف کی تھی، وہ پھر زخمی اس لیے کہ جواباً مسلم لیگ جو نواز گروپ کہلاتا ہے،
اس نے بھی گالیاں بھی دی اور اٹھا کے وہ جو کاپیاں ہوتی تھی بجٹ کی کاپیاں بھاری کاغذ تھے بہت سارے، وہ ایک دوسرے پہ مارے، تو اس میں ایک خاتون رکن جو ہے وہ زخمی ہوئی جن کا تحریک انصاف سے تعلق تھا. تو اتنی یعنی ہنگامہ رائی کی. اور آپ ایک دلچسپ بات دیکھیے، مسلم نون کے ایک رہنما جو رکن اسمبلی ہے وہ فرماتے ہیں کہ گالی جو ہے پنجاب کا کلچر ہے. اس شخص کی اس بات پر تو مسلم والوں کو 1 منٹ میں شخص کو نکال باہر کر دینا چاہیے کہ آپ نے پورے پنجاب کو گالی دی ہے. پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا. وہ بھائی پنجاب میں شرافت کا ماحول ہونا چاہیے، وہ ہے بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں گالی دینا ہمارا کلچر ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ ہم شریف لوگ نہیں ہیں بالکل بھی. ہماری تہذیب اور کلچر اس کی اجازت دیتی ہے، جبکہ پنجاب کا کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے وہ گنڈا سے اور وہ جو لہجہ اور وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن گالی کا کلچر پنجاب کا نہیں ہے. ان صاحب کو بھی معذرت کرنی چاہیے، ان وزیر صاحب کی طرح جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ صاحب میں گھر میں بھی گالی کا تصور نہیں کر سکتا، اور وہاں جو میں نے کیا مجھے افسوس ہے، معذرت چاہتا ہوں اس پر. تو ان صاحب کا نام جو تھا روہیل اصغر صاحب، مسلم لیگ کے جو صاحب تھے جنہوں نے پنجاب کا کلچر بتایا گالیوں کو. اور وہ جو دوسرے صاحب تھے علی نواز اعوان تحریک انصاف کے، جنہوں نے بے پناہ گالیاں دی اور بری طرح. وہ سب سین نظر آتے ہیں، اور گالیوں کو کسی ایک چینل نے یا میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے وہ سنوا بھی دی گالیاں، حالانکہ وہ سنوانا بھی خلاف تہذیب ہے. لیکن بہرحال اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گالی دراصل الزام تراشی بھی ہے. مثال کے طور پر ماں اور بہن کے نام پر اگر آپ گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس پورے خاندان کو جو شریف ہے اس پر الزام لگا رہے ہیں، اور بیہودہ الزام لگا رہے ہیں، فحش الزام لگا رہے ہیں آپ اس پر. تو یہ الزام اور بہتان تراشی کے ذیل میں بھی آتی ہے گالیاں. تو اب ہم حیران اور پریشان ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے ایوانوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں اور مختلف اداروں میں ہمارے سروں پر مسلط ہیں، فائز ہیں، اور انہیں ہٹانے کی کوئی صورت فی الحال نظر نہیں آتی. یہ آتے رہیں گے، نام بدل کے آئیں گے، چولے بدل کے آئیں گے، پارٹیاں بدل کے آئیں گے، لیکن آئیں گے یہی لوگ جن میں شرافت کی رمق بھی باقی نظر نہیں آتی. اب الیکشن کمیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جب امیدوار آئیں الیکشن میں کہ جی ہمیں الیکشن لڑنا ہے، تو ان کی تحقیق کرے. وہ اگر اس قابل نہ، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اگر اس قابل نہ پائے جائیں تو انہیں الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے. لیکن ہمارے الیکشن کمیشن کا بھی یہ حال ہے کہ آئین کی شق نمبر 62 اور 63، 62 اور 63، یہ اس بات کی واضح طور پر ہدایت کرتی ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمان، اچھا مسلمان نہیں ہے، اخلاق و کردار والا نہیں ہے، بدعنوان ہے، بددیانت ہے، اس پر کوئی کیس چل چکا ہے، یا مختلف سمجھ لیں جرائم پیشہ افراد سے اس کا تعلق ہے، تو وہ الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھ لیجئے جو لوگ ایوان میں پہنچتے ہیں ان کے اخلاق و کردار کو تو ایک طرف رکھیے، لیکن کھلے ایوان میں گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ. تو ان کو تو یعنی اب بھی الیکشن کمیشن اگر چاہے تو وہ ان سب کو باہر بلا لے واپس کہ نہیں آپ اہل نہیں ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آپ نمائندے کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ اس کے اہل نہیں ہیں. اسلام جو ہے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے مخالف کو گالیاں دی جائیں. اور ہمارا الیکشن کمیشن بڑے شرافت کے ساتھ ان کو صادق اور امین قرار دیتا ہے. ان کی لفظ بہت خراب ہے، ان کی بدماشی، عیاشی، بد کرداری کے باوجود جو کھلے عام سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود انہیں صادق اور امین قرار دے دیتا ہے. تو اب ایک بات اسلام میں یہ ہے کہ کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو، گھر میں جا کر نہ جھانکو. یہ عام انسانوں کے لیے ہے. کوئی شخص اگر حکمرانی کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا چاہتا ہے یا کہتا ہے کہ میں آپ کا حکمران بنوں، تو اس کے تو اخلاق و کردار کا پورا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. اگر اس میں ذرا سی بھی خامی ہے، کوئی نشے کا عادی ہے، کوئی عیاش ہے، اور کسی اور خراب کاموں میں، مالی معاملات میں ملوث ہے، جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کرتا ہے، خود بھی جرائم پیشہ ہو، اس کو تو ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان میں عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرے. لیکن 73-74 سال سے حالات وہی ہیں، یہاں تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے.
اور بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، باقی بشرط زندگی باقی، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ آپ میرے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ تھوڑی سی اخلاق و شرافت کی جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ، اور کردار کی، ملک کی معیشت کی بحالی کی، تو یہ عوام تک، لوگوں تک پہنچے اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جائے۔